بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منہاج القاصدین صفحہ نمبر 160، فصل دوم، بے انصاف حکام سے معاملات۔ بے انصاف یعنی نا انصافی کرنے والے، حکام حاکم کی جمع، اتھارٹیز، ان سے کس طرح معاملہ کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، کسی ایسے ملک میں، کسی ایسے شہر میں جہاں کے حاکم ظالم ہوں، یا ان کے اندر خدا کا خوف نہ ہو، یا وہ دین سے دور ہوں اور ان سے آپ کا واسطہ پڑے، تو آپ کیا کریں؟ معلوم ہونا چاہیے کہ ظالم امراء اور عمال کے ساتھ تمہاری تین حالتیں ہیں۔ ظالم امراء امیر کی جمع یعنی حاکم، اور عمال عامل کی جمع جیسے گورنر ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ، اور یہ سب سے بدترین حالت ہے، یعنی خود ان کے پیچھے بھاگو اور ان کے ملاقات کا شوق رکھو اور ان کے در پہ حاضری دو تاکہ دنیا کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بادشاہوں کے دروازے پر گیا وہ فتنہ میں مبتلا ہوا، اور جتنا کوئی بندہ بادشاہ سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا ہے، کیونکہ عہدے اور دنیا کی اور ظاہری رونق اور چمک دمک کی محبت انسان کے دل میں آتی، اور پھر وہاں کا ماحول اور گفتگو اور باتیں خدا سے غافل کرنے والی ہوتی، آخرت کی یاد بھلانے والی ہوتی۔ حضرت حذیفہ نے کہا، فتنے کی جگہوں سے بچو۔ پوچھا گیا، فتنے کی جگہ کون سی ہیں؟ تو فرمایا، امراء کے دروازے، یعنی حکام کے دروازے، حکام کے دفتر۔ کوئی تم میں سے امیر کے پاس جائے گا تو اس کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا، یعنی وہ غلط بھی کہے گا تو آپ کہیں گے آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، اور اس کی وہ صفات بیان کرے گا جو اس میں نہیں ہے، یعنی خود بھی جھوٹ بولے گا، ان کو اپریشیٹ کرے گا، ان کی خوشامد کرے گا۔ تو اس طرح انسان بلا وجہ فتنے میں پڑے گا۔ بعض امراء نے بعض زاہدوں سے کہا کہ تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ یعنی بعض حکام نے نیک لوگوں سے کہا، زاہد تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، زہد کی تعریف یعنی دنیا سے بے رغبتی، دنیا کا لالچ دل میں نہ ہونا۔ تو ظاہر ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں، دنیا کا لالچ نہیں، دنیا سے بے رغبتی ہے، وہ بھلا حکام کے پاس کیوں جائے گا؟ تو ایسے لوگوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے کہ اگر آپ قریب کریں گے تو فتنے میں ڈالیں گے، اگر دور کریں گے تو محروم کر دیں گے، اور جو ہماری خواہش ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کا آپ سے ڈر ہو، اور جو آپ کے پاس آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دیں، یعنی اس کو بہت زیادہ عطا کریں، اور ہم آپ سے بے نیاز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر رکھا ہے، یعنی دل میں رغبت ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ زاہدوں کا جواب کیا تھا، خلاصہ اس کا کیا ہے کہ تم جیسے لوگوں کے پاس جانا خود کو فتنے میں ڈالنا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی حاکم کے پاس جاتا ہے تو یا تو وہ اسے اپنے قریب کرتا ہے یا دور کرتا ہے، یا اس کی سن لیتا ہے یا نہیں سنتا۔ اور پھر یہ کہ حاکم کے پاس ہونے کے باوجود یا اس کے قریب یا مقرب ہونے کے باوجود ضروری نہیں کہ انسان وہ سب کچھ حاصل بھی کر سکے جس کی وہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے اس سے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے نا کہ اور جو ہماری خواہش ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ تم دینے کے قابل نہیں ہو، کیونکہ اللہم مالک الملک، اور نہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کا آپ سے ڈر ہو، یعنی کوئی ہم چور نہیں ہیں یا ڈاکو نہیں ہیں یا ہم نے کسی کا مال غصب نہیں کیا کہ ہمیں آپ سے ڈر ہو کہ ہم آپ کے پاس جائیں گے تو آپ ہمیں پکڑ لیں گے۔ اور لوگ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اپنی حاجتیں وغیرہ لے کر۔ تو بات یہ کہ ہمیں تو آپ سے کوئی حاجت ہے ہی کوئی نہیں،
یعنی ہم تو اپنی دنیا میں، آپ اپنی دنیا میں، ہمارا تمہارا کیا تعلق رشتہ. یہ آثار بادشاہوں سے میل ملاپ کی کراہت پر دلالت کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو بادشاہوں کے پاس جاتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے میدان میں آتا ہے، خواہ فعل سے یا قول سے یا خاموشی سے. یعنی 3 طریقوں سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. بعض اوقات کوئی کام ایسا کر دیتا ہے وہاں مجبوری سے، بعض اوقات کوئی بات اس کے منہ سے ایسی نکل جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ چپ رہتا ہے اور منکر دیکھتا رہتا ہے، تو وہ دیکھنا بھی اس کا پھر گناہ میں شامل ہو جاتا ہے. فعل سے تو اس طرح، یعنی کوئی کام ہو تو وہ کیسے کہ اکثر اوقات ان کے پاس جانا ایسے مقامات میں ہوتا ہے جو غصب شدہ ہوتے ہیں. یعنی ان کا گھر یا ان کا جو رہن سہن ہے، یہ جو مال ملکیت ہے ان کے پاس، جو ان کی نشستیں ہیں جہاں وہ بیٹھتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غصب شدہ ہوتا ہے. یعنی لوگوں کے مال انہوں نے زبردستی چھینے ہوئے ہوتے ہیں یا زبردستی حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں. مثلا کسی بیوہ کی کوئی لینڈ لے کر سستے داموں یا بعض اوقات مفت اس پہ قبضہ کر کے اس پہ پیلس بنا لیا، یا اور اسی طرح لوگوں سے زور زبردستی کام نکلوائے، ان کو اجرت نہ دی، اور بہت زیادہ مال اکٹھا کر کے اس سے اپنی عیش و عشرت کے سامان کیے. تو وہ سب چیزیں جو وہ استعمال کرتے ہیں عام طور پر غصب شدہ مال ہوتے ہیں. اگر فرض کر لیا ہے کہ وہ جگہ چھینی ہوئی نہیں، یعنی جس پہ انہوں نے گھر بنا رکھا ہے، تو اکثر اوقات ان کے نیچے بچھے ہوئے قالین یا سایہ کرنے والا سائبان حرام مال کا ہوتا ہے. اور اگر اسے حلال مال سے فرض کر لیا جائے تو بسا اوقات اس کے علاوہ اور کئی ناجائز باتیں ہوتی ہیں. مثلاً یا اس کو سجدہ کرے گا، جیسے پہلے زمانے میں خاص طور پر بادشاہوں کے سامنے جا کر لوگ باقاعدہ جھکتے تھے، اگر زمین پر سجدہ نہ بھی کرے تو رکوع کی حالت میں ضرور جاتے تھے. یا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے انسان، یعنی حد سے زیادہ بڑی ہوئی عاجزی. اور اس کی ولایت کے سبب سے، یعنی دوستی یا تعلق کے سبب سے، جو کہ ظلم کا آلہ ہے، اس کے لیے تواضع کا رویہ اختیار کرے گا. یعنی ایک ظالم کے آگے عاجزی دکھائے گا، جھکے گا، اس کے ظلم پر اس کو آگاہ نہیں کرے گا. جبکہ ظالم کی تواضع کرنا گناہ ہے. جو آدمی کسی دولت مند کی صرف اس کی دولت کے لیے تواضع کرے، یعنی اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، جھکے، یا اس کے سامنے مسکین بن جائے، اس کا 2/3 دین ختم ہو گیا. اور اگر ظالم کی تواضع کرے تو اس کا انجام خود سوچ لے. اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینا گناہ ہے، یعنی اس کے ہاتھ کس کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ ان ہاتھوں سے وہ ظلم کرتا ہے. مگر یہ کہ خوف ہو، یعنی بشرطے کہ خوف ہو کہ وہ زبردستی ایسا کرواتا ہے، اگر وہ نہ کرے تو اس کی جان جائے. یا وہ عادل بادشاہ یا عالم ہو، یعنی بعض اوقات بادشاہ ظالم نہیں ہوتے، عدل کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے عادل بادشاہ بھی مشہور ہیں، یا عالم بھی ہوتے ہیں. ان لوگوں کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیے ہیں صرف سلام کہنا جائز ہے. یعنی ان لوگوں کے علاوہ، کن لوگوں کے علاوہ؟ عادل یا عالم کے علاوہ باقی جتنے بادشاہ ہیں بس ان تک سلام کی حد تک تعلق ہو سکتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ ظالم کے لیے دعا کرے گا، یا اس کی مدح یعنی تعریف کرے گا، یا اس کے باطل کی تصدیق کرے گا، یعنی اس کے غلط کاموں کو درست کہے گا. اس نے جو کسی پہ ظلم ڈھایا ہوگا یا کوئی کسی کو ستایا ہوگا تو اس کو وہ کہے گا کہ ٹھیک کیا تم نے، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. یعنی اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا. صریحاً قول سے یا سر کے اشارے سے یا چہرے کی خوشی سے یا اس کے سامنے اس کی محبت اور دوستی کا اظہار کرے گا، اور اس کی لمبی زندگی کی دعا مانگے گا، کیونکہ اکثر اوقات صرف سلام کہنے پر اکتفا نہیں کیا جاتا. حدیث میں آیا ہے جس نے ظالم کے لیے لمبی زندگی کی دعا کی اس نے اللہ کی نافرمانی کو پسند کیا. یعنی اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے اور آپ اسے کہیں کہ خدا تمہیں لمبی عمر دے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اور ظلم کرے لوگوں پر. گویا آپ نے
اس کی لمبی زندگی کی دعا مانگ کر اس کے ظلم میں ایک طرح سے شرکت کر لی. اور ایسے آدمی کے لیے دعا کرنا جائز نہیں، مگر یہ کہے اللہ تجھے نیک کرے یا اللہ تجھے توفیق دے یا اسی طرح کی کوئی اور دعا، لیکن خاموشی سے. ان کی مجلس میں ریشمی فرش یا سونے چاندی کے برتن دیکھے یا ان کے غلام ریشمی حرام لباس پہنے ہوئے ہوں اور خاموش رہے تو یہ خاموشی بھی گناہ ہے، کیونکہ حرام چیز کو دیکھ کر نہی عن المنکر کرنا چاہیے. یا ایسی ہو کوئی اور چیز دیکھے اور خاموش رہے تو وہ بھی اس میں شریک ہے. اسی طرح جب ان کا فحش کلام، جھوٹ اور گالی وغیرہ سنے تو خاموش رہنا حرام ہے. یعنی بےہودہ باتیں کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں یا گالیاں دے رہے ہیں، کسی کو ابیوز کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں. کیونکہ آدمی پر امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر واجب ہے، لازم ہے. اس سے حساب ہوگا کہ اس نے برائی کو دیکھا اور روکا کیوں نہیں. اگر تم کہو کہ اسے اپنی جان کا ڈر ہوتا ہوگا اور یوں وہ خاموش رہنے میں معذور ہے یعنی مجبور ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو درست ہے، لیکن اسے کس نے کہا تھا کہ عمرا کے پاس جائے؟ یعنی انسان اپنے آپ کو ناجائز مشکل میں کیوں ڈالے اور ناجائز چیزوں کے ارتکاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے؟ یعنی اس نے خود کو خود فتنے میں مبتلا کیا. اگر وہ نہ جاتا اور نہ مشاہدہ کرتا تو اس پر امر اور نہیں واجب نہ ہوتا. جس کو معلوم ہو کہ فلاں جگہ فساد ہے اور یہ بھی جانتا ہو کہ اگر وہاں گیا تو اس کے ازالے کی طاقت نہ ہوگی تو اس کے لیے وہاں جانا جائز نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.